بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ نیوز ٹو یو دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پارٹی کے اندر شفافیت نہیں، انصاف نہیں، اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر گزشتہ سال جو ایک خودکش حملہ ہوا 30 جنوری 2023 کو، اس کا مرکزی جو مجرم ہے وہ تقریباً کوئی 1.25 سال بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جو پولیس لائن میں خودکش دھماکہ ہوا تھا اس میں 101 لوگ شہید ہوئے تھے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس خودکش حملے کا جو مرکزی مجرم ہے وہ ایک پولیس والا ہے، جس کی تفصیلات بھی آئی جی پولیس خیبر پختونخوا نے بیان کی ہیں۔ پھر IMF کے مطالبات ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کوئی 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کی قوم کے اوپر تیاری ہے، پتہ نہیں کتنا یہ خون چوسیں گے پاکستانی عوام کا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو PTI کے اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کا تقرر ہی غیر آئینی نکلا ہے۔ جو جماعت انصاف، مساوات، آزادی اور حقیقی آزادی کے نام پر قائم ہوئی ہو، اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ عمر ایوب نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا، ان کا استعفیٰ آج تک ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ اگر ایکسیپٹ ہوا تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن آج تک جاری نہیں ہوا۔ پھر جناب عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو PTI کا سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا، مقرر کر دیا، بلکہ وہ پارٹی کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اہم ترین عہدہ اگر خالی ہو جائے تو PTI کا اپنا آئین یہ کہتا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالے گا۔ لیکن چونکہ ابھی تک عمر ایوب کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے سلمان اکرم راجہ کی جو تقرری ہے وہ خلاف آئین قرار دے دی گئی ہے، کیونکہ اس کو ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا گیا۔ عمر ایوب کو ڈی نوٹیفائی کیا جانا ضروری تھا اور پھر اس کے متبادل سلمان اکرم راجہ کو مقرر کیا جاتا، لیکن یہ PTI میں یہ سب باتیں عام ہیں۔ یہ انصاف، یہ قانون، یہ شفافیت، یہ میرٹ، یہ گڈ گورننس، یہ باقیوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا تھا ایک آپ کو شروع میں یہ نقطہ بتا دیں کہ یہ جناب معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں پارٹی کے اندر۔ باقی وہ گڈھا پور آل اینڈ آل بنا ہوا ہے، وہ احتجاج کرنے والوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، جو انہوں نے ہزار روپیہ دیا، وہ معاملہ رک نہیں رہا۔ وہ PTI کے کارکن جو ہیں وہ بدل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ تحریک چلا لیں، ہم نہیں آتے، جائیں جو مرضی کریں، آپ 5000 دیں، 2000 دیں۔ جو جینون کارکن ہے PTI کا وہ مایوس ہو چکا ہے، اسی وجہ سے احتجاج کی اب یہ کال نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتا کہ ان کی دال جو ہے وہ گلنی نہیں ہے۔ تو وہ جناب میں نے کہا کہ آپ کو اس کا بھی بتا دیں کہ یہ گنڈا پور جو ہیں وہ جو چورن بیچ رہے ہیں وہ اب کوئی نہیں خرید کوئی نہیں رہا، ان کے اپنے کارکن جو ہے وہ بدل ہو گئے۔ اور علی محمد خان نے رات ایک TV پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب یہ جو مایوسی ہے کارکنوں کی یہ جائز ہے، اور یہ بالکل وہ ٹھیک ہے، ان کی مایوسی ہے وہ بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے کہ جو گنڈا پور ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے اور الٹا سیدھا وہ بیانات دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے جو معاملات کیے یہ شفافیت والے معاملات نہیں ہیں، اور الٹا وہ گنڈا پور ان کو دلاسا دے، مزید دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے یہ آپ کو بتانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے۔ دوسرا جناب نواز شریف کی بجائے نواز شریف و مریم نواز جنیوا کی یاترا کر کے لندن پہنچ چکے ہیں۔ آج یا کل مولانا فضل الرحمان کی بھی ان کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، اور سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی رہائش گاہ جو وہاں لندن میں ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ کھانے پہ دعوت دی ہے کہ مولانا صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ مریم نواز بھی وہاں پر موجود ہوں گی
تو ظاہر ہے یہ پھر صرف کھانے کی دعوت تو نہیں نہ ہوگی. مولانا نے ویسے بھی گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا, ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا کل میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب وہ مولانا نواز شریف کے ساتھ ان کی یاد اللہ بڑی زبردست ہے. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی یس ہے, بالکل ایسے. تو یہ بات ہے. تو وہ دیکھیں اس ملاقات میں سے کیا نکلتا ہے. تو آج یا کل وہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ جنیوا سے پہنچ چکے ہیں اور 14 نومبر کو نواز شریف اور مریم نواز واپس آ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. وہ لوگ کہہ رہے تھے نواز شریف واپس نہیں آئے گا, لیکن وہ آ رہا جی واپس. اس نے ٹکٹیں بک کرا لی ہیں, ٹکٹ بک ہو گئے ہیں واپسی کے. تو وہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے. IMF کی سن لیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو خود کا شملے کی کہانی سناؤں. IMF کا وفد پاکستان کے دورے پر, وہ نیتھن پورٹر ان کے جو نمائندے ہیں وہ آ گئے ہیں. تو وہ جناب ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ان کی وہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. وہ جو تاجروں کے لیے اسکیم خود شروع کی تھی, وہ 10 ارب کا ٹارگٹ تھا, صرف 17 لاکھ جمع ہوئے. IMF والے کہتے ہیں جی مزید جمع کرو. ٹیکسوں کی وصولیوں کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو وہ کم از کم وہ کہہ رہے ہیں جی 198 کو 200 ارب روپے کے قریب نئے ٹیکس لگاؤ پاکستانی قوم پہ, یا یہ اخراجات کنٹرول کرو. کیا کرے بندہ. تو یہ لگتا ہے کہ ملبہ پاکستانی قوم پہ پھر گرنے والا, یا تو نئے ٹیکس آئیں گے یا پھر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ جو ہے وہ پس جائے گا. دیکھیے نا جی, انہوں نے کہا جی آپ کے اخراجات بے قابو ہو رہے ہیں, منصوبہ دو یا پھر 189 قریب 200 روپے کے ٹیکس عوام پر لگاؤ. اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تاجر جو اسکیم تھی, تاجر دو اسکیم, اسے توقعات ہی پوری نہیں ہوئی. اور ابھی یہ جو پرچون ہیں, جو تھوک فروش ہیں, ان سے تو یہ 11 ارب روپے وصول کر چکے. لیکن تاجروں سے وہ پیسہ جو نکالنے کی ایک کوشش ہو رہی تھی, وہ پیسہ یہ نکالنے میں ناکام جو ہے وہ ہوئے. آپ دیکھیں گے اس کے لیے بھی پاکستانی قوم کو تیار رہنا چاہیے. یہ میں ساری چیزیں آپ کو اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے اور ہمارے نالج میں ہونا چاہیے. نقصان ہو یا فائدہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر, یہ معلومات دینا بھی بہت ضروری ہے. تو اب آ جائے جی, میں نے آپ کو کہا آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی کہ پاکستان میں امن, استحکام, معاشی استحکام, سیاسی استحکام, یہ آپس میں دونوں جڑے ہوئے ہیں. اور امن و امان کا معاملہ تو جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی یہاں پہ روپیہ بھی نہیں لگائے گا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 30 جنوری 2023 کو پولیس لائن کی ایک مسجد تھی, وہاں پہ خود کا حملہ ہوتا ہے. اس میں 101 افراد شہید ہوتے ہیں, 223 زخمی ہوتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے, انٹیلیجنس ادارے, ISI, MI, IB, پولیس, سارے اس کی تحقیقات میں لگے رہے. اور آج اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے, مرکزی مجرم ہے, جس کا نام محمد ولی ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ کانسٹیبل ہے خیبر پختونخوا پولیس کے, خیبر پختونخوا پولیس میں کانسٹیبل ہے, پشاور کا رہائشی ہے. یہ پولیس کی جو پاک وردی ہے اس میں چھپی ہوئی ایک بھیڑ ہے. یہ 2019 میں بھرتی ہوا اور 2021 میں اس کا فیس بک پر جنید نامی شخص سے رابطہ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جنید جو ہے وہ کالعدم جماعت الاحرار کا ریکروٹمنٹ ایجنٹ ہے. افغانستان میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھرتیاں کرتا تھا. اور یہ دہشت گرد محمد ولی جو ہے, جو مرکزی مجرم ہے اس خودکش حملے کا, یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں افغانستان میں اس سے جا کر ملوں. 2021 میں ہفتے کی چھٹی لے کر میں چمن بارڈر کے ذریعے افغانستان چلا گیا. وہاں پہ اس نے مجھے, جنید جو ہے وہ مجھے ملا شونکڑے اور چکناور مرکز کنڑ, یہ وہاں پہ مجھے لے کر گیا. کنڑ میں ان کی ملاقات دہشت گرد کمانڈر صلاح الدین اور دہشت گرد کمانڈر مکرم خراسانی سے ہوئی. پھر اس نے, دہشت گرد ولی نے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کی اور دہشت گرد کمانڈر ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. 20,000 روپے جماعت الاحرار میں شامل ہونے کے ملے. واپسی پر افغان فورسز نے اس کو گرفتار کیا, لیکن جماعت الاحرار کی مداخلت پر رہا کر دیا. یہ آپ انتظار کر رہے ہیں. افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور یہ افغان عبوری حکومت کے جو لوگ ہیں کالعدم TTP اور کالعدم دیگر جماعتوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس کے واضح ثبوت ہے, یہ خود اس کا اعتراف ہے شخص کا.
2023 میں اس کی ڈیوٹی پولیس لائن پشاور پر لگتی ہے، تو اس کو جنید آرڈر دیتا ہے کہ ہمارے جو کمانڈر ہیں خالد خراسانی وہ مارے جا چکے ہیں، تو ان کا بدلہ لینا ہے۔ جنوری 2023 میں یہ پولیس لائن کی تصویریں اور نقشہ جو ہے ٹیلی گرام کے ذریعے جنید کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ 20 جنوری 2023 کو خودکش حملہ آور کو یہ لے کر آتا ہے، چرسیاں مسجد خیبر سے لے کر آتا ہے، اس کو مسجد کی ریکی کراتا ہے، جو اس مسجد کی جہاں پہ خودکش حملہ کیا گیا، جو کہ پولیس لائن کے اندر تھی، اس کی ریکی بھی کروائی۔ خودکش حملہ آور کا نام قاری، قومیت اس کی افغان تھی۔ ثانیہ پولیس والی صبح 11 بجے خودکش حملہ آور کو چرسیاں مسجد باڑہ سے یہ دوبارہ لیتا ہے، اس کو وہ وہاں پہ خودکش جیکٹ اور پولیس کی وردی سمیت موجود ہوتا ہے۔ اس کو لے کر یہ موٹر سائیکل پر رحمان بابا قبرستان میں آتا ہے، اس کو پولیس کی وردی اور خودکش جیکٹ خود پہناتا ہے، اور اس کو پھر اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھا کر پولیس لائن کے پاس چھوڑتا ہے۔ وہ مسجد میں چلا جاتا ہے خودکش حملہ آور، یہ گھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر دھماکہ ہوتا ہے، اس میں 101 افراد شہید اور 223 زخمی ہوتے ہیں، زیادہ تر پولیس والے اس میں اور سیکورٹی اداروں کے لوگ شامل تھے۔ دھماکے کے بعد یہ جنید کو ٹیلی گرام پر پیغام بھیجتا ہے کہ حملہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کو 2 لاکھ روپے ملتے ہیں، اور یہ معاوضہ اس کو وہ جو ہنڈی حوالہ اس کے ذریعے اس کو ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے یہ یہاں پر نہیں رکا، اس حملے کے بعد، خشک حملے کے بعد اس نے مزید کارروائیاں کی۔ جنوری 2022 میں اس نے عیسائی پادری کو پشاور میں قتل کیا۔ 2023 اور 2024 میں ورسک روڈ پر متعدد IEDs، یہ جو بارودی مواد کے دھماکے ہوتے ہیں، یہ اس میں ملوث تھا۔ دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ میں ہینڈ گرنیڈ حملہ کیا۔ فروری 2024 میں لاہور میں موجود جماعت الاحرار کے دہشت گرد سے رابطہ کرتا ہے، اور اس کا نام سیف اللہ ہے، اس کو ایک پستول پہنچاتا ہے جس سے اس نے ایک قادیانی شخص کو قتل کیا۔ پھر مارچ 2024 میں لاہور کے فیضان بٹ نامی دہشت گرد سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس کو بھی ایک پستول دیتا ہے جس سے اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ مئی 2024 میں پشاور کے مختلف مقامات پر دھماکہ خیز مواد دہشت گردی کے لیے فراہم کرتا ہے۔ جون 2024 میں دہشت گرد لقمان کو خودکش حملے کے لیے جیکٹ دے کر بس پر لاہور بھی اس نے روانہ کیا، لیکن وہ پھٹنے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ جون 2024 میں ایک اور خودکش جیکٹ باڑہ خیبر سے رحمان بابا قبرستان پہنچاتا ہے، اور ایک اور خودکش جیکٹ موٹر وے چوک پشاور میں چھپاتا ہے۔ ایک خودکش جیکٹ چمکنی پشاور میں چھپائی، اور ویڈیو ثبوت بھی جنید کو فراہم کر دیے، جس کی تنخواہ تھی باقاعدہ۔ جماعت الاحرار جو کالعدم تنظیم ہے، 40 سے 50 ہزار اس کو مہینہ ملتے تھے، اور یہ ہنڈی کے ذریعے وصول کرتا تھا۔ اور 23 اگست 2024 کو یہ جنید کے کہنے پر جمیل چوک پشاور سے 2 خودکش جیکٹ لینے گیا تھا، پکڑا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ پولیس کی پاک وردی میں چھپے ہوئے یہ جو بھیڑیے ہیں، ان سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے، ان پر نظر رکھی جائے کہ دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات پہ نظر رکھیں، کیسے کیسے لوگ ہیں صرف پیسے کے لیے 101 جانیں یہ شخص لے گیا، اس کی وجہ بڑا، لیکن اچھی بات ہے کہ یہ گرفتار ہوا، اور اس کی وجہ سے اور بھی ظاہر ہے پورا نیٹ ورک ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور افغان سرزمین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کے خلاف کس طرح استعمال ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے لائی جائے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ IG خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس میں بتائی ہے، لیکن میں نے چیدہ جو نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔